میرا نام آسما ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ عمر 27 سال، رنگ صاف، خوبصورت چہرہ اور کشش جسم کی مالک ہوں۔ اکثر راہ چلتے ہوئے مجھے لڑکے ہاٹ اور سیکسی کالکا سے پکارتے ہیں، اس پر میں دل ہی دل میں خوش ہو جاتی ہوں، لیکن دل میں کبھی بھی کوئی غلط خیال نہیں آیا۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، لیکن کبھی بھی ہمیں بنیادی ضروریات کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میری 1 سال پہلے اپنے یونیورسٹی فیلو عارف سے شادی ہوئی۔ شادی سے پہلے بھی میں اور عارف ایک دو بار آپس میں سیکس کر چکے تھے، لیکن بعد میں نے خود پر پابندی لگا دی اور پھر شادی ہو گئی، جس پر ہمیں جیسے سیکس لائسنس مل گیا ہو۔ ہم دونوں تقریباً روزانہ سیکس کرتے ہیں۔ اکثر اوقات عارف ملنے کے دوران ٹرپل ایکشن مووی لگا دیتی اور ساتھ میں ہم دونوں سیکس کرتے۔ بعض اوقات باقی اوقات میں بھی ہم دونوں کو سیکس کرتے۔ اب میں روزانہ سیکس کی عادی ہو چکی تھی۔ عارف ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا، جہاں 6 ماہ پہلے اس کی کمپنی نے اس کو پوسٹنگ دبئی میں کر دی، ساتھ میں پروموشن اور پرکشش تنخواہ کی آفر بھی کی۔ میرے لیے یہ بیک وقت خوشی اور غمی کا موقع تھا۔ اپنے شوہر کی ترقی اور بیرون ملک تعیناتی کے لیے انتخاب میرے لیے خوشی کا باعث تھا، جبکہ اس سے جدائی میرے لیے المناک صورتحال۔ عارف بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اسے پھر بھی جانا ہی تھا اور وہ چلا گیا۔ عارف کے جانے کے بعد میرے چہرے پر اداسی سی چھا گئی۔ میرے ساس نے میری نند سارہ کو میرے کمرے میں شفٹ ہونے کا حکم دیا۔ سارہ کی عمر 19 سال اور وہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ گپ شپ کرتی رہوں اور میری اداسی کم ہو جائے، اور وہ بھی ایسے ہی اس کے آنے کے بعد کافی حد تک ریلیکس ہو گئی۔ میرے اور اس کے درمیان پہلے ہی دوستانہ رویہ تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو چھیڑتی رہتی تھی۔ اس کے میرے کمرے میں شفٹ ہونے کے بعد یہ بے تکلفی اور بے بڑھ گئی اور دونوں اس بیڈ پر اکٹھے سونے لگی جہاں کچھ دن پہلے میں اور عارف سوتے تھے۔ میں رات کے وقت کھلی قمیض اور کھلا ٹراؤزر پہن کے سونے کی عادی تھی، جبکہ سادہ شلوار قمیض میں سونے کی عادی تھی۔ ایک اور بات یہ تھی کہ سارہ ہمیشہ ٹائٹ اور فٹ قسم کے کپڑے پہننا شروع کرتی تھی اور انہی کپڑوں میں سو جایا کرتی تھی، جس سے اس کے جسم کا نسوانی حصہ بہت حد تک نمایاں رہتا تھا۔ اس کی چھاتی کا سائز بہت آئیڈیل، رنگ صاف، چہرہ خوبصورت اور جسم ہلکی سفید داغ دھبوں سے پاک ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خوبصورت لڑکی ہے جس پر کوئی بھی لڑکا مر مٹنے کے لیے تیار تھا، اور اس کا حسن میرے لیے بھی کشش کا باعث تھا۔ میں نے کبھی بھی ہم جنس پرستی نہیں کی تھی، لیکن ہم جنس پرست خواتین کی فلمیں ضرور دیکھتی تھی۔ پہلے کبھی ایسا موقع آیا اور نہ ہی کبھی ضرورت محسوس ہوئی کسی خاتون کے ساتھ ہم جنس پرستی کروں، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ دونوں کی کنڈیشن سامنے تھی۔ اس کے سخت اور خوبصورت منہ دیکھ کر کبھی بھی میرا دل خراب ہو جاتا اور میں اس کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے موقع تلاش کرنے لگی۔ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر میں نے اس کے ساتھ شہوت انگیز باتیں کرنا شروع کر دی اور اس کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنا شروع کر دی۔ ایک رات میرے دماغ میں ایک الگ سا آئیڈیل آیا۔ میں نے اس کے سامنے اپنے جسم کی زیادہ نمائش کرنے کا سوچا، جتنا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور یہ پہلی بار ہو رہا تھا۔ اس رات سارہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ میں نے اس کے سامنے ایک کپڑا بدلنا شروع کر دیا۔ میں نے جیسے ہی قمیض اتارنا شروع کی، وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، "آپ ہی چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں نہیں جائیں گی؟ یہاں تو ہم ہی ہیں، اور کون کوئی مرد ہے جس پر پردہ کرنا ہے؟ میں نے تو یہ کپڑے بھی تمہاری وجہ سے پہن لیتی ہوں، ورنہ تمہارے بھیا تو مجھے رات کو یہ کپڑے بھی نہیں پہننے دیتے تھے۔ میں رات کو ان کے ساتھ ننگی ہی سوتی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کو جواب دیا۔ اس نے شرمندگی سے منہ دوسری طرف موڑ لیا، مگر اپنی نظریں زیادہ دیر تک دوسری طرف نہ رکھ سکی اور پھر آنکھوں سے میری دودیا جسم کو دیکھنے لگی۔ میرے جسم کے اوپر والے حصے پر صرف کالے رنگ کا باریک کپڑے کا بریزیئر تھا، جس سے میرے ممی عیاں ہو رہے تھے۔ میں نے اس کے سامنے ہی اپنے بریزیئر کا کھول دیا، جس پر وہ مزید حیران ہو گئی اور میری طرف ٹکٹکی آنکھ باندھ کر دیکھنے لگی، اور ٹی شرٹ پہن کر اس کے سامنے ہی اپنی شلوار بھی اتار دی اور ٹراؤزر پہن کر اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹی اور اس سے پوچھنے لگی، "کیا میں خوبصورت ہوں؟" "ہاں بھابھی، آپ تو بہت ہی خوبصورت ہو." اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک چپی ڈالی اور پھر اس سے پوچھا، "کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟" وہ تھوڑا سا ہچکچائی اور ہاں میں سر کو ہلایا، مگر میں نے سمجھ لیا کہ وہ مجھ سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے۔
اس لیے مجھے نہیں بتا رہی۔ اس کی کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی ضرور ہوگی۔ میں نے اسے دوسری طرف سے یہ بات بلوارنے کا فیصلہ کر لی۔ تم اس بات میں ہچکچاتی کیوں رہتی ہو؟ لڑکی کا اس عمر میں بوائے فرینڈ ہوتا ہے۔ لڑکے ایسی لڑکیوں کو کیسے چھوڑتے ہیں جو تمہاری طرح خوبصورت ہو؟ تم کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ تمہارے بھیا میرے بوائے فرینڈ تھے۔ وہ میری خوبصورتی کے تڑپنے لگی جیسا کہ پانی کے بغیر مچھلی۔ اس وقت میری حالت بھی کچھ ایسی نہیں تھی۔